میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ مجھے اتنے خوش نظر آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی میں نے آپ کو اتنا خوش نہ پایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی مجھے جبریل علیہ السلام یہ پیغام سنا کر کے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے کہ جس نے آپ پر ایک بار درود شریف پڑھا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور 10 گناہ مٹا دوں گا اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں گا۔ آپ ذرا سوچیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام جب یہ پیغام لے کر کے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ درود شریف کو اپنی عادت بنائیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے سنیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ مقاصد السالکین کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ، اگر دنیا میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا اور نہ ہی زمین سے کوئی دانہ پیدا ہوتا، اور بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں میرا قرب حاصل ہو جیسے تمہارے کلام کو تمہاری زبان سے قرب حاصل ہے، جیسے خطرات قلب کو دل کے ساتھ قرب ہے، جیسے تمہاری روح کو تمہارے جسم کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے تمہاری نظر کو تمہاری آنکھوں کے ساتھ قرب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں یا اللہ، میں تجھ سے ایسا ہی قرب چاہتا ہوں۔ بس میرے کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، تو تم میرے حبیب پر درود شریف پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسالک الحنفاء میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر آپ قیامت کے دن پیاس کی سختی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو میرے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ یہ نبی سے کہا جا رہا ہے، یہ کلیم سے کہا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت مصائب کے پہاڑ مسلمانوں پر ٹوٹ رہے ہیں اور مسلمان ہر اعتبار سے غموں میں اور تکالیف میں گھرا ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن کی سچویشن کے اندر وقت بے پناہ ہمارے پاس موجود ہے۔ بس آخری اس روایت کو سماعت فرما لیں اور اس کے بعد اپنے باقی ماندہ اوقات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ضرور درود شریف کی کثرت کریں۔ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی تمنا ہے تو درود شریف سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے گا۔ آئیے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ضرور اس پر عمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ عمل کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص دن و رات میں یعنی 24 گھنٹے میں 300 بار یہ درود پڑھے، اور پھر آگے فرماتے ہیں، اگر کوئی مشکلات درپیش ہے
یا کوئی مصیبتیں اس کے اوپر ہیں اور وہ ان مشکلوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس درود شریف کو پڑھے. یعنی 300 مرتبہ یوں ہی پڑھنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھے، لیکن خاص کسی مقصد یا مصیبت یا مشکل سے نجات کے لیے اگر پڑھنا ہے تو 1000 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا. اور وہ درود شریف کون سا ہے؟ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قلت حیلتی ادرکنی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قلت حیلتی ادرکنی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قلت حیلتی ادرکنی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس سلسلے کو جاری کریں اور درود مبارکہ کا ورد، اور خاص طور پر یہ درود جو حل مشکلات ہے اسے ضرور 1000 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر میرے رب کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا مانگے. میرا کریم میرے آقا کے درود کے صدقے میں ضرور بھی ضرور انشاءاللہ العظیم مصیبتوں کو دور فرمائے گا. اسی کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ رحمت والا عشرہ رخصت ہو رہا ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو آپ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ اس طرح سے دعا کریں، اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ایک حدیث مبارکہ اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے الامن والعلا کے اندر کہ جو شخص 27 مرتبہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے بعد اللہ سے وہ جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو مغفرت کے عشرے کے اندر جو اب شروع ہونے والا ہے، ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خوب مغفرت کی بھیک مانگیں اور مختصراً یہ دعا ضرور کر لیا کریں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اس کی کثرت کریں جتنا ہو سکے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اس کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کے کام کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا. اللہ مجھے آپ کو سب کو مغفرت والے عشرے میں جب ہم داخل ہوں تو مغفرت کے پروانے کی حصول کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار میری، میرے والدین کی، جملہ مومنین کی اور ہم سب کی خوب مغفرت فرما کر اللہ عز و جل ہم پر کرم کی نظر فرمائے.